دیکھو کزن میرج تو ساری دنیا کو پتہ ہے مسلمانوں میں جائز ہے، ہوتی آئی ہے۔ یہاں ان ملکوں میں کزن میرج کو برا اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ عیسائیت میں یہ منع ہے، کیونکہ یہ لوگ کرسچینٹی سے زیادہ متاثر ہے نا، تو کزن کو بہن ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور عیسائیت میں بھی ایک عیسائی گورے کی تحقیق تھی کہ اصل عیسائیت میں منع نہیں تھا، بعد میں ان لوگوں نے پابندی لگائی ہے، اللہ عالم۔ بہرحال اگر عیسائیت میں منع ہو تو وہ اس کلچر کا اثر ہے، تو اس لیے یہ لوگ کزن سے شادی کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام نے کزن میرج کو الگ سے بیان کیا ہے، وہ بناتی عمی کا، وہ بناتی عماتی کا، وہ بناتی خالی کا، وہ بناتی خالاتی کا، یہ تو الگ سے اللہ نے چاروں کزنوں کو بیان کیا، تو اسلام میں بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ یہاں ایک میڈیکلی ایک اشکال لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ کزن میرج میں کروموسوم ڈیزیز کا بڑا چانس ہوتا ہے کہ وہ سائلنٹ کیریئر ہوتے ہیں، میاں بیوی دونوں خاندان ایک ہی خاندان ہے، تو اس میں اس کا خطرہ ہوتا ہے دونوں کیریئر ہوں۔ اگر ایک کیری کرے گا نا تو اس سے بیماری بچے میں نہیں جاتی، دونوں کیریئر ہوتے ہیں تو بیماری بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اس لیے پھر بچے کے معذور ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اس میں نے ایک ڈاکٹر ہے آسٹریلیا میں، ان سے بڑی لمبی چوڑی کلاس لے کے اس کو سمجھایا میں نے بہت اچھے طریقے سے، اس کی جب میں جا کے 2-3 دفعہ ان سے میں نے کلاس لی ہے، پورا ایک رجسٹر میں اس کو پراپر میں نے سمجھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ میں کسی کو لوگوں کو گائیڈ کر سکوں اس بارے میں۔ تو میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کا۔ اب دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس کا امکان تو ہوتا ہے کزن میرج میں، اس کا امکان کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے امکان نہیں ہے تو یہ ایک مشاہدے کے خلاف اور ایک تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت کے خلاف بات ہے، لیکن یہ امکانات اور بھی جگہوں پر ہوتے ہیں، لیکن وہاں اس امکان کو ہم ویلیو نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر عورت کی عمر جب 35 سال ہو جائے تو کزن میں شادی نہ بھی کرے، کہیں بھی شادی کرے گی، بچے میں کروموسوم کی جو ڈیزیز ہے نا ان کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ میڈیکلی 35 سال کی عورت بچہ پیدا کرنے کے معاملے میں بوڑھی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ جوان نہیں رہتی۔ ویسے تو خواتین کبھی بھی بوڑھی الحمدللہ ہوتی نہیں ہے۔ میری دادی جب 85 سال کی ہوئی تو 5 سال کے بعد بھی 85 سال کی تھی الحمدللہ، اللہ نے اتنا نوازا تھا ان کو، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو لیکن 35 سال میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے بچے دیکھے انہیں معذور جو مسکراتے چہرے کے ساتھ، نہیں دماغ ان کا وہ ہو جاتا ہے جی، ایسے لگتا ہے جیسے ایک نارملٹی ہوتی ہے نا بعض بچوں میں، یہ کیا ہے؟ یہ ان عورتوں میں زیادہ چانس ہوتا ہے جو 35 سال کے بعد بچہ جنتی ہے۔ یہ آسٹریلیا کے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے۔ یہاں جب میں امریکہ آیا تو یہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ 35 زیادہ ہے، 30 میں ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ بتاؤ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو کہے کہ 35 سال میں لڑکی کو شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ 35 سال میں بچہ پیدا ہوگا تو یہ مسئلہ ہوگا؟ کوئی یہ مشورہ دیتا ہے کبھی؟ کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ رسک ہے، اس لیے مشورہ نہیں دیتا ہے کہ بھائی رسک اور بینیفٹس ہمیشہ ان کو موازنہ کیا جاتا ہے۔ بھائی اس میں امکان ہے کہ بچہ معذور پیدا ہو، یقین نہیں ہے، لیکن اگر اس عورت کو بچہ نہیں جننے دیں گے تو ہمیشہ کے لیے اولاد سے محروم ہو جائے گی، وہ زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ اس کی زندگی کو ہم کیسے بھیٹ چڑھا دیں بھائی اس کی، اس لیے رسک لیا جاتا ہے۔ اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ کزن میرج میں امکان تو ہے، لیکن شریعت نے اس امکان کو ویلیو اس لیے نہیں دی ہے کہ کزن سے باہر اگر آپ شادی کریں گے تو کزن میں اس کا امکان ہے کہ وہ سائلنٹ کیریئر ہو اس بیماری کا، کزن سے باہر امکان ہے کہ اخلاقی بیماریوں کا سائلنٹ کیریئر ہو۔ نہیں آئی میرا خیال، سمجھ جاتا تڑپ جاتا، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ بچہ معذور ہو، کوئی کزنوں میں دونوں جو ہے نا کیریئر ہو، لیکن کزن دیکھا بھالا ہوتا ہے۔ کزن سے باہر جب آپ شادی کرتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ چھپ چھپ کے سوٹا لگاتا ہے، یہ آپ کو کیا پتا کہ کل طلاق دے دے گا، کیونکہ جب خاندان انوالو ہوتا ہے طلاق مشکل ہو جاتی ہے۔ خاندان سے باہر طلاق آسان ہوتی ہے، چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اور پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کل نکلے گا کیا ہے، چرسی ہے، ہیروئنچی ہے۔ جب بھی کوئی رشتہ لینے کے لیے آتا ہے، چرسی ہو ہیروئنچی ہو، آئے گا بڑے اچھے سوٹ بوٹ اور گیٹ اپ میں۔ اتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں خاندان سے باہر شادیوں میں، جن میں لڑکی والوں نے بتایا ہم تو سمجھتے تھے اس کے 4 مہینے لگے ہوئے، اتنا چہرے پہ نور، بعد میں یہ تو فراڈ ہی نکلا۔ کزن میں یہ خطرہ کم ہوتا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اسلام نے اس رسک کو زیادہ ویلیو نہیں دی ہے، اور اب میڈیکل سائنس نے تو اس رسک کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ وہ کیسے ختم کیا ہے کہ کزن میں شادی سے پہلے آپ اپنا ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں کہ یہ دونوں میں یہ اس جو بیماری ہے اس کے کو کیری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ ٹیسٹ سے پہلے پتا چل جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر دونوں میں بیماری نہیں نکلی یا دونوں میں سے ایک میں ہے تو آنکھ بند کر کے شادی کرو، اس سے کوئی بچے کو نقصان نہیں ہوتا، اور اگر دونوں میں کچھ گڑبڑ آ گئی ہے دونوں میں ہے تو بھی شادی کرو، لیکن احتیاطاً کیا کر لو کہ جب پریگنینسی ہوئی ہے تو پریگنینسی کے شروع میں ٹیسٹ کروا لو کہ بچہ معذور تو نہیں ہے کہیں۔ اگر پریگنینسی کے شروع کے دنوں میں یہ ٹیسٹ سے پتا چل جاتا ہے، یہ باقاعدہ ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی باتیں، یوٹیوب کی تحقیق نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا، جو ماہر ڈاکٹر ہیں اس فیلڈ کے ان کی باتیں، وہ کہتے ہیں کہ پتا چل جاتا ہے شروع میں، تو شروع میں اگر پتا چل گیا تو ابتدائی دنوں میں حمل ایسی مجبوری کے ضائع کرایا جا سکتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو احتیاط کر لو بھائی، اگر کزن میں شادی کی ہے احتیاطاً ٹیسٹ کروا لو اس کا شروع میں، اور اللہ پہ توکل کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ کے لیے، وہ بھی جائز ہے۔ باقی صدیوں سے مسلمان کزنوں میں شادی کرتے آ رہے ہیں تو کتنے لنگڑے لولے پیدا ہو گئے بھائی، تو ہوتا چلا آ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، اور پھر کزن در کزن میں جا کے اس کا امکان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا صرف کزن میں ہو گئی۔ تو اس لیے جو اسلام نے ایک چیز بتائی ہے نا تو وہ غلط نہیں ہو سکتی، اگر اس میں آپ کو کوئی امکان ہے تو میں نے بتایا تو پھر 35 سال کی عورت میں بھی امکان ہے، اس کو کوئی بھی مشورہ نہیں دیتا اور کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا کہ سیکولر، بلکہ سیکولر لبرل لوگ تو کہتے ہیں دیر سے شادی کرو، میڈیکل سائنس کہتی ہے دیر سے شادی میں نقصان ہے، یہاں سیکولر لوگ میڈیکل سائنس کی بات کو نہیں مانتے۔
जितनी औरत कम उम्र होगी ना, बच्चे के सेहतमंद होने का चांस उतना ही ज्यादा है। अच्छा, मर्द के जवान बूढ़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाल की बात है या नहीं है? मर्द चाहे 40 साल का हो, 50 साल का हो, उसमें वो डिसीजेस एज की वजह से नहीं जाएंगे, लेकिन औरत की एज अगर ज्यादा है तो उससे बच्चे के इफेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन इस चांस की बेस पे कोई भी औरत को 35 साल में, 30 साल में शादी से मना नहीं करता। जहां भी औरतें बच्चे जन रही हैं, माजूर हो जाता है तो अल्लाह पे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे मेरे भाई रिस्क और बेनिफिट्स देखे जाते हैं। तो कजन में भी इस्लाम ने इजाजत दी है, या तो अल्लाह पे तवक्कुल कर लो, या आपको एहतियात करनी है तो टेस्ट करा दो। दोनों अगर कैरियर हैं भी तो भी शादी कर लें, और इब्तदाई दिनों में टेस्ट से पता चल जाए तो इब्तदाई दिनों में प्रेगनेंसी को जाया करा, 4 महीने के बाद जायज नहीं। और बिला उजर 1 दिन का हमल गिराना भी जायज नहीं। ये तो उजर है ना कि माजूर है, 4 महीने से पहले ही किया जा सकता है। चलो